نماز نہ پڑھ سکے، نمازی نہ بن سکے، تو پھر دیکھنا ہوگا ہمارا عشق، ہماری محبت، ہمارا پیار یہ دعویٰ صرف کھوکھلا ہے۔ اگر دیکھنی ہے محبت تو پھر وہ دیکھیں کہ اگر جانور ہے حضور سے محبت کرتا ہے، اگر جو ہے وہ پرندہ ہے حضور سے محبت کرتا ہے، اگر جو ہے وہ درندہ ہے حضور سے محبت کرتا ہے، اگر چاند ہے حضور سے محبت کرتا ہے، اگر سورج ہے حضور سے محبت کرتا ہے، اگر کنکر ہے حضور سے محبت کرتے ہیں، اگر پتھر ہے حضور سے محبت کرتا ہے، اگر حجر اسود ہے حضور سے محبت کرتا ہے، اگر صحابہ ہو سیدنا صدیق اکبر ہو حضور سے محبت کرتے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب ہو حضور سے محبت کرتے ہیں، سیدنا عثمان ذی النورین ہو حضور سے محبت کرتے ہیں، سیدنا علی شیر خدا ہو حضور سے محبت کرتے ہیں، اگر بچوں میں حسن حسین ہو حضور سے محبت کرتے ہیں۔ میں یہ پھر دوبارہ خلاصہ آپ کے سامنے ٹھنڈے لہجے میں رکھ لوں کہ فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ تم فرماؤ اے لوگو میں تم سب کی طرف سے اس اللہ کا رسول بھیجا گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، سب کے لیے اللہ کا رسول محبوب علیہ السلام ہے، اور ساری مخلوقات کے لیے بھی محبوب علیہ السلام کیا ہے؟ رسول ہے۔ ساری مخلوقات کے لیے بھی حضور کیا ہے؟ رسول ہے۔ ساری مخلوقات کے لیے بھی حضور کیا ہے؟ رسول ہے۔ اور میں نے یہ بات کی ہے اس میں کہ دیکھیں ساری مخلوقات کے لیے بھی حضور رسول ہے، ساری مخلوقات بھی حضور کی برکت کی وجہ سے بنائی گئی ہے، حضور کی وجہ سے بنائی گئی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اے محبوب میں نے آپ کے لیے یہ ساری کائنات کو بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں دیکھیں ساری مخلوقات میں سے دیکھیں اللہ نے فرمایا اشرف المخلوقات جو ہے وہ انسان ہے، اور تیرے میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر کہا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ چار قسمیں اٹھا کر اللہ فرماتا ہے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین جہاں میرے محبوب محمد کے قدم لگے اس شہر کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان میں نے تجھے بڑا حسین بنایا ہے، بڑا پیارا بنایا ہے۔ اب دیکھیں ہماری آنکھوں کے سامنے مخلوقات اور بھی بڑی پیاری ہے، بڑے شاہکار ہیں، بڑے پیارے جو ہے وہ نظارے ہیں مخلوقات میں سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے لیے قسمیں نہیں اٹھائی، تیری میرے لیے اللہ نے قسمیں اٹھائی ہے، اس لیے کہ ہمیں نسبت محمد رسول اللہ کی ہے۔ تو ہم نے محاسبہ آج یہ کرنا ہے کہ جس طرح اللہ نے ہماری قسمیں اٹھائی ہے، حضور نے ہمارے لیے رو رو کے دعائیں کی ہیں، کیا ہم اس حضور سے محبت صحیح معنوں میں کرتے ہیں جو کرنے کا حق ہے؟ کیا حضور نے فرمایا یہاں سے رک جاؤ، کیا ہم رکے؟ حضور نے فرمایا سود کھانے والا وہ ایسے ہے کہ جس طرح وہ اپنی ماں کے ساتھ، سکی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، کیا ہم رکے؟ جھوٹ بولنے کے بارے میں حضور نے فرمایا، قرآن میں آیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، کیا رکے؟ غیبت کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچتا ہے، گوشت کھاتا ہے، کیا ہم غیبت سے باز آئے؟ گالی کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت لوگ اپنے والدین کو، اپنی ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو گالیاں دیں گے، تو کیا آج جو ہے وہ گالی کے سوا کوئی بات ہوتی نظر آتی ہے؟ آج کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے لوگ ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے کہ جو اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، اپنی جو ہے وہ اولاد کو وہ گالی دے گا، وہ کیسے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا کہ جب وہ کسی کی ماں بہن کو
گالی دے گا گویا کہ وہ اپنی ماں بہن کو گالی دے رہا. کیا اس بات پر ہم نے رکے؟ حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو جب آذان بلند ہوتی ہے کیا ہم کاروبار چھوڑ کر اس خدائے